ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہمارے رہنما لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی شان اور عظمت پر گفتگو کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس تمام تر گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی عقیدت، ان کی محبت اور عظمت بڑھ جائے، اور ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر فالو بھی کر لیں۔ جب ہم ان کو فالو کریں گے تو ان کی زندگیاں تو تھیں بہترین اور کامیاب، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہترین اور کامیاب بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے عرفان بھائی ہمارے اس پروگرام ہمارے رہنما میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے جس پہلو پر گفتگو کریں گے، آپ بتائیے وہ پہلو کیا ہے؟ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ صحابہ کرام کے اسفار ہیں، یعنی یہ سفر ہیں وہ کس طرح کیے، کن مقاصد کے لیے کیے گئے، اور کب کب کیے گئے اور کیسے کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم مبلغین سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ، یعنی آج مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ سیکھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے اپنی مبارک زندگی میں جو سفر کیے ہیں، سفر کی جمع اسفار، جو سفر کیے ہیں ان میں کیا مطلب خوبصورتیاں تھیں، اور ہمارے سیکھنے کے لیے ان میں کیا ہے۔ اب یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر آج آپ نے ہمارے پروگرام میں آخر تک ہمارا ساتھ دیا تو یقین مانیں جو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں خوبصورت گفتگو ہوگی، اور ہمارے مبلغین گفتگو بھی بہت پیاری کرتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ عرفان بھائی ہمارے ساتھ آج کون کون مہمان شریک ہوں گے؟ الحمدللہ آج ہمارے جو بزرگ مبلغین ہیں ان میں ہمارے ساتھ حکیم غزالی بھائی ماشاءاللہ کئی پروگرام میں ہمارے آ چکے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں، تو ہمارے حکیم غزالی بھائی، اور ان کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے اور ایک اور مبلغ، ان کے ساتھ نام کے ساتھ بھی مبلغ ہی لگتا ہے، عمران مبلغ اتاری بھائی۔ خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، میرے سیدھے ہاتھ پر غزالی بھائی تشریف فرما ہے، سامنے عمران مبلغ بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور عرفان بھائی سے عرض کروں گا کہ بتائیں آج کے ہمارے پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹ شامل ہوں گے اور ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں الحمدللہ 3 سیگمنٹ ہیں، جس میں پہلا تو کلام ہے، پھر اس کے ساتھ اقوال صحابہ ہے، اور پھر ایک کتاب کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور صحابہ اکرام کی سیرت سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو روشن کر سکیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ کتاب کا بھی سیگمنٹ ہے، کلام کا سیگمنٹ بھی ہے، اور اقوال صحابہ کا بھی سیگمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب کیا ترکیب ہے ہماری؟ اب ہم انشاءاللہ عز و جل کلام کی طرف جائیں گے، پہلے کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کلام کی طرف، اور کلام کی برکتوں سے اپنے قلب اور روح کو منور کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر قربان میری جان یا
رسول اللہ، آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ، آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ، صبح وطن پہ شام غریبا خودو شرف، صبح وطن پہ شام غریبا خودو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مصطفیٰ کہوں کہ مالک و مصطفیٰ کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ، آپ پر قربان میری جان یا رسول اللہ، اللہ تیرے جسم منور کتاب ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا مان بھی تو، تے تران بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، تے میں مکدی گل مکا دے گا، ساڈا دین بھی تو، تے ایمان بھی تو، ایمان بھی تو، اللہ تیرے جسم منور کتاب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا میری جان
जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे बुजुर्गों का मदनी चैनल देखने वाले खुश नसीब नादरीन से मैं गुजारिश करूँगा, आपने सुना कि आज हमारे इस प्रोग्राम हमारे रहनुमा में जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है सहाबाए किराम के असफ़ार। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अजमाइन ने यूँ तो बहुत सारे सफ़र किए हैं, और अगर हम सीरत पर लिखी गई, सहाबा की सीरत पे लिखी गई कुतुब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अजमाइन ने जो सफ़र किए हैं उनमें मुख्तलिफ अगराज शामिल थी। चुनाचे कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात जो हमें नज़र आती है, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अजमाइन इल्म दीन हासिल करने के बड़े हरीस थे, दीन सीखने का शौक़ बहुत था। और क्यों ना हो कि उन्हें प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो नसीब हुई थी, तो हुसूल इल्म दीन के लिए आपके सफ़र सीरत की किताबों में नज़र आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जिहाद के लिए आप सफ़र आपके नज़र आएंगे। तिजारत के लिए भी आपने बहुत सफ़र फरमाए, तो वो सफ़र भी सीरत की किताबों में उनके तस्करे मिलेंगे जो उन्होंने तिजारत के लिए किया। अच्छा, इस्लाम के सफ़ीर बनकर बादशाहों और सरदारों के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ले जाने के भी सफ़र इसमें शामिल होंगे। अच्छा, एक चीज़ और सीरत की किताबों में हमें देखने को मिलेगी, और वो होगी हिजरत के लिए जो सफ़र हुए उसके किस्से, उसकी दास्तानें भी सीरत की किताबों में हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, आज इंशाअल्लाह बहुत सारी प्यारी प्यारी खूबसूरत और ईमान को मुनव्वर करने वाली बातें सीखने को मिलेंगी। आपने हमारे साथ शामिल रहना है। इरफान अयूब भाई, आप क्या फरमाते हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन, करीम रज़ा भाई ने जिन अगराज और मकासद में सहाबा किराम के सफ़र के मौजू पर गुफ्तगू की है, इसके अलावा भी कई ऐसे आपको जो है वो मकासद मिलेंगे जब आप तारीख़ सहाबा का मुताला करेंगे जिनके लिए उन्होंने सफ़र इख्तियार किया। लेकिन इन तमाम सफ़र में एक वो जो ख़ास बात आपको मिलेगी वो ये है कि इन तमाम सफ़ार में सहाबा किराम ने जो है वो शरीयत के दामन को नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के लिए सफ़र कर रहे हैं तो भी जो है सख्ती के साथ उसके तमाम उसूलों पर अमल कर रहे हैं, नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। सफ़र के दौरान अगर कोई साथ है तो उसका भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। सफ़र में इल्म दीन हासिल करने की भी जुस्तजू की जा रही है, और साथ साथ जो है वो तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलना और बहुत एहतमाम के साथ सफ़र करना। इंशाअल्लाह इस तरह ही की मालूमात हम मज़ीद मुबल्लिगीन से सुनेंगे। मुबल्लिगीन की जानिब बढ़ते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे से जो मुबल्लिगीन शामिल हैं वो इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। गज़ाली भाई, कुछ सहाबा इकराम के सफ़र के हवाले से भी इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया तो उस वक्त सहाबा इकराम की तादाद जो मुख्तलिफ कुतुब में मिलती है कम व बेश 1.25 लाख के करीब है। लेकिन आज हम जब गौर करते हैं और देखते हैं मदीना शरीफ में और मक्के शरीफ में चंद सहाबा इकराम के मज़ारात आपको मक्के में मिलेंगे और इसी तरह मदीने में मिलेंगे। बाकी सहाबा इकराम ने अपने आप को दीन के लिए एक मुख्तलिफ अंदाज में वक्फ कर दिया और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में और मुल्कों के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाके दीन की अशात का सिलसिला आपने चालू रखा। और दूसरी बात यह है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ तो बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कैफियत ये थी कि मदीने में उनसे नहीं रहा जाता था। क्योंकि जब मदीने के गलियों से गुजरते, मस्जिद नबवी के अंदर जाते, वहाँ की मस्जिद के मिंबर और महराब को देखते तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आ जाती थी। वो उनसे बर्दाश्त ना होता और वो हिजरत करके मुख्तलिफ शहरों में चले गए, मुल्कों में चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी दीन की अशात में मसरूफ़ हुए। इन्हीं में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं।
اللہ اللہ کہ جو آپ مدینے سے ہجرت فرما کر ملک شام میں تشریف لے گئے. آپ وہاں ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آپ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ اسی طرح تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے عرض گزار ہوا کہ عرض کی کہ حضور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں. میں آپ سے وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینے سے ملک شام آیا. اوئے ہوئے. ایک حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے میں مدینے سے ملک شام آیا ہوں. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کسی اور کام سے تو نہیں آئے؟ تو عرض کیا نہیں، میں گھر سے صرف یہ حدیث پاک ہی سیکھنے کے لیے آیا ہوں. غور کریں کہ وہ دور اور آج کے دور میں اللہ، آج ہمارے ہاں بائک بھی ہے، کار بھی ہے، جہاز بھی ہے، ہر طرح کے سفر کی سہولت موجود ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. لیکن وہ دور وہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی. سفر کیسے ہوتا تھا؟ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، نہیں تو پیدل ہی کیا کرتے تھے. اچھا، جب آپ یہ سارا بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کر لی کہ میں صرف اور صرف حدیث پاک کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور وہ حدیث پاک بھی بیان فرمائی جو سننے کے لیے آپ وہاں آئے تھے. اور اگر ہم اس کو آج کے زمانے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اس پر توجہ کی گزارش کروں گا کہ آج کے دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے سفر اختیار کریں اور مدنی قافلوں میں ہم سفر کریں تاکہ ہم بھی علم دین کو حاصل کر سکیں اور علم دین کو ہم سیکھ سکیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی. اللہ اللہ اللہ. چنانچہ آپ نے اونٹ خریدا، اللہ آپ نے اونٹ خریدا اور 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام پہنچے اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث سنی اور فوراً واپس تشریف لے گئے. غزالی بھائی، آپ نے جو گفتگو کی صحابہ اکرام کے اس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا ان کا. یعنی آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سفر کر رہے ہیں اور ابھی جو ہم نے روایت سنی اس میں تو 1 مہینے کا سفر، اب پھر مزید خرچہ کر اونٹ خرید کر. اچھا، آج کی اگر ہم اس دور پر چلے جائیں تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے یہ علم حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہمیں میسر کیے ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پہ اگر ہم دعوت اسلامی کے اداروں کا تذکرہ کریں. اگر اچھا اس میں یہ بھی ہے غزالی بھائی کہ عمر کی بھی قید نہیں، آپ عمر کے جس حصے میں الحمدللہ علم حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک بہترین شعبہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی بھی جو ہے پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین مبلغ خاص طور پہ جو بزرگ ہیں اسلامی بھائی، ان سے ہم عرض کریں گے کہ وہ ضرور جو ہے جامعۃ المدینہ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے اب اس حصے میں ہے کہ اولاد جوان ہو چکی ہے، کاروبار بھی سنبھال رہی ہے، گھر بار بھی سنبھال رہی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو صحت کی نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے نا، آپ کسی پریشانی میں بھی نہیں ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے. اکثر ہم نے دیکھا کہ بزرگ کچھ وقت کے لیے کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو فٹ، یعنی ہم نے کہتے ہوئے سنا لوگوں کو کہ یار ہم جو ہے وہ فٹ رہنے کے لیے تھوڑا چل پھر لیتے ہیں کاروبار پہ، ورنہ تو اب تو بچے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بزرگ جو ہے خاص طور پر اس طرف توجہ کریں. اور باب المدینہ کراچی جو دنیا بھر کے کئی جو ہے علاقوں میں جو ہے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ جو ہے وہ موجود ہیں، تو جامعۃ المدینہ میں آپ داخلہ لیجئے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ وہ بزرگ اسلامی بھائی جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ان کے لیے دعوت اسلامی کا ایک بہترین شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑوں کا مدرسہ، یعنی کہ بزرگ اسلامی بھائی. اچھا، یہ ہر مسجد میں الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ بزرگ
اسلامی بھائی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اب تک نہیں پڑھا ہے ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اور اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں اور علم دین حاصل بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خود بھی کوشش کریں, قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کریں. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھنے کے لیے جو ہے مدنی قافلوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں. رمضان کئی سنتیں سیکھنے کا جو ہے ہمیں موقع ملتا ہے. کریم بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, ایک ہی بات ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین دین کی اشاعت کے لیے آپ نے بڑے سفر فرمائے ہیں. ہمارے عمران مبلغ بھائی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. عمران بھائی, صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی دین کی سربلندی کے لیے جو آپ نے سفر کیے ہیں اس کا کوئی ذکر خیر کریں, ہمارے ایمان کو کچھ روحانیت ملے, ہم میں بھی جذبہ بیدار ہو, دین کی خدمت کے لیے ہم بھی اپنے گھروں سے نکلیں اور سفر کریں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا, یوں دیکھا جائے تو یہ بڑا طویل موضوع ہے, کیونکہ اس کے اندر خود الگ الگ ابواب ہیں نا. جیسے غزالی بھائی نے علم دین کے حصول کی بات کی, اسی طرح نیکی کی دعوت کے لیے بھی صحابہ نے سفر کیا, اور اسلامی غزوات اور جنگیں جو ہوئیں اس کے لیے صحابہ نے بہت دور دراز کے سفر کیے اور بڑی مشکلات بھی ان کو درپیش آئی, مگر دین کی سربلندی جو ہے ترجیح ہوا کرتی تھی. سبحان تو اللہ. اسی ضمن میں اب واقعات تو اس کے دیکھا جائے تو کتابیں بڑی پڑھی ہیں, بے شک بے تو شک. چند واقعات عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو میرا اونٹ بہت لاغر اور ضعیف تھا. میرا خیال تھا کہ میں اب اس قافلے کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا, اس لیے چند روز مزید ٹھہر کر میں روانہ ہوں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا. میں نے کئی روز تک اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا. بعد ازاں میں سفر پر روانہ ہوا. جب ایک جگہ میں پہنچا تو میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ آگے چل نہ سکتا تھا, تو میں نے اپنا مال و متاع اپنی پیٹھ پر رکھا اور چل پڑا. اللہ اکبر. راستے میں سخت گرمی تھی, لیکن پھر بھی سفر جاری رکھا اور آخر کار لشکر اسلام کے قریب پہنچ گیا. لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی شخص پیدل آ رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہوں. جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں فرمایا خوش رہو ابو ذر, تم تنہا سفر کرتے ہو, تنہا ہی دنیا سے جاؤ گے اور تنہا ہی بروز حشر اٹھو گے. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ تنہا ہی تھے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحالت وفات پایا تو کہا کہ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ تنہا ہی دنیا سے جاؤ گے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ علیہم رضوان کس قدر مشقت اٹھا کر دین کی سربلندی کے لیے تیار رہا کرتے تھے. تو یہ غزوہ تبوک کا جو سفر تھا اس وقت مسلمانوں کے حالات بھی بڑی تنگی کا شکار تھے اور بڑا دشوار سفر تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ تنگی اور موسم گرما کی شدت و حرارت کے زمانے میں پیش آیا. نیز جہاں جنگ تھی وہاں کا علاقہ بھی خشک سالی کی لپیٹ میں تھا. اس موسم میں سفر کرنا صحابہ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل کام تھا. پھر ان کے پاس زادرہ کم تھا, سواریوں کی قلت تھی, جبکہ کفار اور دشمنوں کی کثرت تھی. صحرا کا طویل سفر درپیش تھا. سارے سفر جس میں 14 دن جانے کے تھے اور اتنے دن واپس آنے کے تھے, شام کے عظیم صحرا کو طے کرنے میں 40 روز چلنا پڑتا تھا, جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ تھا. پانی بہت کم مقدار میں دستیاب ہوتا تھا. اتنے مشکل سفر میں صحابہ کرام تیار ہو گئے
اور اتنی تنگی کے باوجود پھر بھی صحابہ نے راہ خدا کا سفر کیا۔ عمران بھائی، آپ کی گفتگو کے بعد مطلب صحابہ کے اس انداز کو کتنی قربانی دی اسلام کی اشاعت کے لیے نا۔ اگر ہمارے کو تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ طلباء جو درس اسلامی کی طرف جاتے ہیں بیچارے بیک مار جاتے ہیں، جب وہ اسلامی بھائی جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یار ہم نے کوشش کی، وہ زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے، لیکن اگر صحابہ کا کردار دیکھیں تو کیسا ہے، جیسا آپ نے کہا طویل سفر، گرمی کی شدت اور پھر بھی اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے نا سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی اسلام کی اشاعت کے لیے اگر کہیں سفر کرنا ہے تو ہم دل و جان سے سفر کریں، اور پھر صحابہ اکرام کی جو ہے وہ سیرت کا جو ہے مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، جس سے حوصلہ بڑھتے رہے۔ ہم نے دیکھا قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے، گاؤں گاؤں، کریا کریا، اور سفر جب ہوتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے سفر ہے ہی آزمائش کا حصہ، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو سواری کی وجہ سے آزمائش آ جاتی ہے، یا جس علاقے میں پہنچے ہیں وہاں پر جیسا ابھی آپ نے کہا پانی کی قلت، تو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ کہیں پہنچ کر جو ہے وہ گرمی کی جو ہے وہ شدت ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہمارا ایک ماہ 30 دن کا قافلہ سفر پہ تھا، اور ہم پنجاب کے ایک شہر میں تھے، تو جہاں ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا نا وہاں 3 دن تک لائٹ نہیں رہی۔ اللہ، وہ گرمی کی کیفیت یہ تھی کہ یوں کہنا چاہیے اسلامی بھائیوں سے کپڑے بھی تن پہ نہ ٹھہرائے جائیں، ایسی کیفیت میں تھے۔ اور یوں سمجھیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دن کا اکثر حصہ جو ہے نا جب اسلامی بھائی گزارتے تھے تو ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لگا رہتا تھا ان کے، ایک کوئی پٹا پکڑا ہوا ہے، کوئی کچھ پکڑا ہوا اپنے آپ کو، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں اور گرمی پنجاب میں تو ویسی جو ہے اپنی بہاریں لٹاتی ہے۔ تو اس طرح بھی کئی، اچھا یہ تو ہمارے سفر تھے، غزالی بھائی آپ نے بھی بڑے سفر کیے ہیں، تو کوئی ایسا سفر کہ جو آپ کو بھی یاد پڑتا ہو کہ جس کو اب جیسے ہم سن رہے ہیں نا صحابہ کرام کی قربانیاں، تو یاد آتا ہو کہ ہم بھی اس کا ایک حصہ ہمیں بھی کچھ مل گیا۔ کیا خیال ہے کریم بھائی؟ ہاں بے شک، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، جب دعوت اسلامی کا ٹکری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا، اور اجتماع سے قبل وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہے تھے، اور امیر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ تھے۔ کیا وہ سفر ساتھ ہوتا تھا پہلے، سبحان اللہ، وہ اس میں مجھے بخار ہو گیا، اللہ، اور بخار بھی عرفان بھائی ایسا تھا کہ میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، ٹرین میں صرف لیٹا ہوا۔ امیر اہل سنت کا یہ عمل ہے الحمدللہ کہ آپ بار بار آ کر میری طبیعت پوچھتے تھے، اور پھر آنے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی بھائیوں سے یہ بھی فرماتے تھے کہ ان کا خیال رکھنا، اور پانی کی پٹیاں باقاعدہ لگائی گئیں، اور جب نماز کا وقت آیا اس سفر میں بھی الحمدللہ اس حالت میں بھی نماز کا جب وقت آیا تو وضو کرایا گیا اور نماز پڑھی گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے مشکلات آئی ہیں، سفر میں آتی ہے، اور سفر چونکہ کہتے ہیں کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اللہ، تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ثابت قدم رہنا یہ در حقیقت کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ غزالی بھائی نے اپنے تجربات شیئر کیے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اور غزالی بھائی سفر وسیلہ ظفر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ روحانی ترقیاں بھی ملتی ہیں، اور جو تجارت کی غرض سے کرتے ہیں انہیں دنیوی ترقیاں اور عروج بھی الحمدللہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ ایسے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام ہمارے رہنما میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کا خوبصورت قول اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں، اور پھر اس پر صحابہ کرام کے اس قول پر ہمارے مبلغین گفتگو بھی کرتے ہیں، اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ اور آج جن کا قول پیش کیا جا رہا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ بڑی مطلب آپ کی عزت، شان و مرتبے بہت بلند اور بالا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر خاص نوازشات تھیں، یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، اسی لیے آپ ذو النورین کہلائے۔ الحمدللہ آج ان کا قول مبارک مدنی چینل کے ناظرین سنایا جائے گا۔ بڑی برکت والی باتیں ہوتی ہیں، بڑے برکت والے فرامین ہوتے ہیں، دل کے گلدستوں میں سجانے والی باتیں ہیں، اگر سجائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر و باطن ان کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ میں اقوال صحابہ میں
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ چار یاروں کو سلام 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 سلام۔ فرمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دنیا کا غم دل میں تاریکی کا سبب ہے، جبکہ آخرت کا غم دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ چار یاروں کو سلام 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 سلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی عرفان بھائی، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فرمان ہے، دنیا کا غم اور آخرت کا غم۔ دنیا کا غم دل کو تاریک کر دیتا ہے، آخرت کا اور آخرت کا غم دل کو سبحان اللہ، روشن کر۔ نور کر دیں۔ نور سے منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دنیا کی طرف اگر آدمی جاتا ہے تو دل بھی تاریکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ غزالی بھائی کچھ اس پر؟ دیکھیے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگیں گے، دنیا ہم سے بھاگے گی، اللہ، اور دنیا سے ہم بھاگیں گے، دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی۔ اور یہ ایک بالکل اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ پہلو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ دنیا سے لا تعلق ہے۔ اچھا، دنیا سے لا تعلق یہ نہیں کہ ہر چیز چھوڑ دیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا جو کام کرنا جائز کام، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کی پاسداری کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے دل میں نور بھی پیدا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے اس میں شریعت کی پاسداری کی۔ اور جب ہم آخرت کا غم لے لیں گے اپنے دل میں، یعنی آخرت کی فکر آ جائے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں، اور میں پھر عرض کروں گا یہ ساری چیزیں الحمدللہ ماحول کی برکت سے ملتی ہیں۔ عمران بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں نا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آخرت کا غم دل کو روشن کرتا ہے، تو انہی کی سیرت کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ قبرستان جاتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا روتے ہیں، آخرت کی فکر ہے، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارکہ آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی ہے، ایسا غم، اتنا غم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے غم سے بچایا، آخرت کا غم دیا، تو آج ان کے چرچے، ان کے ڈنکے دنیا میں بج رہے بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ ہیں کیا سبب بیان کرتا ہوں وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس منزل میں پھنس جائے گا بعد کی منزلیں اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جائیں گی۔ اور یہ کون فکر کر رہے ہیں؟ وہ صحابی جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ، وہ صحابی جنہیں جنت کی بشارت نبی کریم علیہ السلام سے لی ہیں، قطعی جنتی ہیں، ان کی فکر کا عالم یہ ہے، ان کے غم کا عالم یہ ہے۔ تو کیسے ان کے دل روشن و منور تھے کہ الحمدللہ آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کریم بھائی، غزالی بھائی، کہ جن لوگوں نے، یعنی ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں تو جنہوں نے دنیا کو ترک کیا، آخرت کی فکر کی، دنیا ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم چلیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹا، آخرت کی فکر کی، لوگ جھوک در جھوک آپ کی پوری پیچھے آنے دنیا آپ کے پیچھے ہے۔ چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یوں چلتے جائیں، داتا گنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف آ جائیں، دیکھیں کیسا ہے، پھر ادھر آ جائیں آپ نبی، اب اس دور میں دیکھیں تو امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، آپ نے دنیا کو ترک کیا، آخرت کی فکر کی، اور ایسی فکر کی لوگوں کو فکر کی طرف لگا دیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے ایسا زبردست امیر اہل سنت کام کیا، ہم دیکھتے ہیں نوجوان اسلامی بھائی ماشاءاللہ فکر آخرت میں رو رہے ہیں، یہ بھی ایک زبردست انداز ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں کتاب کی صورت میں۔ آج کون سی کتاب شامل کی جا رہی ہے؟ کتاب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب ہے کرامت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب کا تعارف۔ چار یاروں کو سلام 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 سلام۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنما ہی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین ایک کتاب ہے اور مکتبۃ المدینہ سے ہے، تو تمام مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص بزرگوں سے گزارش کروں گا اس کتاب کو حاصل کریں۔
اگر مکتبہ آپ کے قریب ہے فیضان مدینہ سے یا مکتبے سے اس کو حاصل کر لیں. اگر مکتبے سے نہیں لے سکتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات پڑھنے کو ملیں گی، آپ کا تعارف پڑھنے کو ملے گا، آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو اس کتاب میں جمع ہیں، آپ کے بہترین مہکے خوشبودار اقوال الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں. آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں گے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور دل جائے گا کہ بار بار سیرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے. جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے ہمارے رہنما، اور آج ہم نے گفتگو کی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے اسفار کے بارے میں، جو آپ نے زندگی میں سفر کیے، اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. اب میں گزارش کروں گا، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، حکیم غزالی بھائی سے کہ حکیم غزالی بھائی کچھ مزید اس کے بارے میں بیان فرمائیں. سفر تو غزالی بھائی ہے نا، تو سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جذبات میں بہہ جاتا ہے، آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر بڑے ساتھ ہوں تو پھر کیسا ادب. تو صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بھی ملتا ہے کہ سفر تو کیا ہے لیکن ادب کو جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جی ہاں، با ادب با نصیب ہے. سبحان اللہ. جب اس بات کو ہم فالو کر لیں گے اور اپنا لیں گے اپنی لائف کے اندر بھی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات بھی ہماری حل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی. جیسے کہ ایک سفر میں حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور آپ ایک ایسے اونٹ پر سوار تھے جو سرکش تھا، جو کنٹرول کرنا جس کا مشکل تھا، جو بار بار جسے کہتے ہیں بتکتا تھا، اور بار بار وہ آگے پیچھے ہوتا تھا. تو آپ اس پہ سوار تھے جو بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سے آگے نکل جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے، جس کو چلنا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ ان کی اصلاح بھی کی، اور ان کو جو کرنا چاہیے اس کی طرف ان کو راغب بھی کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں سفر کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں. اللہ، کہ سفر کے دوران یقیناً بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کر دی جائے تو انشاءاللہ خیر خواہی کا ثواب بھی مل جائے گا اس میں، اور اس کی برکتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. جیسے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار چند صحابہ کرام علیہم رضوان کسی سفر میں تھے، ان کا گزر عربوں کے قبیلے کے پاس سے ہوا. اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر تھی. اللہ، تو ان قبیلے والوں نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے سردار کو فائدہ پہنچ جائے، کہ اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے لیکن ہم نے سارے جتن کر لیے، سارے معاملات کر لیے، لیکن اسے فائدہ نہیں ہو رہا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ کی قسم سبحان اللہ. میں دم کرتا ہوں. پھر وہ صحابی گئے اور سورہ فاتحہ اس کو پڑھا، اور پڑھ کر آپ نے سردار پر دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا، سبحان اللہ. اور اس طرح چلنے لگا جیسے اس کو کچھ تکلیف تھی ہی نہیں. عمران بھائی، آپ بھی وقت کم ہے، کچھ سفر کے دوران جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین احتیاطیں فرمایا کرتے تھے، کام کس طرح تقسیم کر لیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. دیکھیں آج ہم بھی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں رہنمائی ملے، ہم بھی اگر سفر میں ہوں، اللہ کریم حج کا سفر عطا فرمائے، حرمین طیبین کا سفر عطا فرمائے. تو صحابہ سفر کے دوران کس طرح مطلب مینیج کیا کرتے تھے؟ یہ کہ سفر میں مشکل ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے سفر، لیکن یہ ہے کہ اس میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. سب
یہ ہے کہ مل جل کے کام کریں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی سفر میں صحابہ نے کھانا پکانا تھا تو بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور کام کو تقسیم کیا. کسی نے اپنے ذمہ ذبح کا کام لیا، کوئی کھال اتارنے کا کام لیا، کسی نے پکانے کا کام لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا. صحابہ عرض گزار ہوئے کہ آقا علیہ السلام یہ بھی ہم کر لیں گے. فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم یہ کام بخوشی کر لو گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگوں میں نمایاں ہوں، اور اللہ پاک بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتا. اچھا، سفر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب راہ خدا میں سفر ہوتا ہے، جیسے ہمارا اور صحابہ کا سفر تو خیر دین کی سربلندی کے لیے تھا، تو انہیں سفر کے دوران اللہ کی مدد ملتی. اللہ اللہ. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو ایک سفر میں ہم تھے اور 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ پاک نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا فرمایا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کی مانند تھی. اللہ اللہ اللہ. چنانچہ 300 صحابہ نے 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت وہ کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینے تک لائے. اور جب یہ لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو حضور علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا. عرفان بھائی، کتنا اللہ کریم کی مہربانیاں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین پہ کہ فاقوں کا عالم ہے اور پتے کھائے جا رہے ہیں درختوں کے. اللہ نے اتنی زبردست مچھلی کا ضیافت کا اہتمام کر دیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی سفر کریں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے اسفار کو یاد کریں، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس کو یاد کریں، پھر سفر کریں. انشاءاللہ سفر کے مزے دوبالا ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں سفر کی روحانیت عطا فرمائے، ذہ نصیب ہمیں مکے مدینے کے سفر عطا فرمائے، ہمیں قافلوں کا مسافر بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو.